عمر ابن خطاب کا بیٹا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے وہ بیٹے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اصحاب رسول ایسی امام حسین سے محبت کرتے تھے کہ راستے میں اگر دیکھ لیا کرتے تو امام حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر گھر چھوڑ کے آیا کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کے دلوں میں امام حسین کی بڑی محبت، اور حضرت امیر معاویہ کی سیرت میں نے پڑھا کہ حضرت امیر معاویہ دمشق یعنی شام کے اندر اپنے جو ہے وہ تخت پر بیٹھے ہوتے، اچانک کیا دیکھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت امیر معاویہ ایسے استقبال کے لیے اپنے تخت پر کھڑے ہو گئے اور زور سے نعرہ لگایا، مرحبا اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ تشریف لائیے۔ اور امام حسین جاتے تو وہاں بھی آپ استقبال اور تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کر زور سے یہ کہتے، اے رسول اللہ کے بیٹے، تمہیں خوش آمدید ہو، آگے تشریف لے آئیے۔ اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کو 5 لاکھ درہم تحفے میں دیا کرتے۔ عزیزان گرامی، اصحاب رسول ان کے دلوں میں بہت زیادہ امام عالی مقام امام حسین کی محبت تھی، وہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت جو ہے وہ قرار دیا۔ اب بتائیے ایسے امام کی گردن مبارک پر جب خنجر چلایا ہوا ہوگا تو اس وقت میرے آقا کو کتنی تکلیف پہنچی، حضور علیہ السلام کو کتنا غم ہوا ہوگا، اور حضور علیہ السلام قبر انور میں کتنی تکلیف میں ہوں گے کہ میرے پیارے نواسے جن کی گردن کو میں کل چومتا تھا، آج اس گردن پر دشمنوں نے جو ہے وہ چھریاں چلائی، خنجر چلائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت غم ہوا ہوگا، لیکن آپ جانتے ہیں عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ رب کریم سب سے بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ آج آپ دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ گئے تھے۔ یزید کا کتنا بڑا لشکر تھا، یزید بظاہر ایسا لگا جیسے جنگ جیت گیا، لیکن حقیقت میں آج تک اور قیامت تک آپ دیکھتے رہیں گے کہ ساری دنیا جو ہے یہ یزید کو برا بھلا کہتی رہے گی، اور امام عالی مقام کو دنیا سلام پیش کرتی رہے گی۔ یزید بظاہر جیت کر بھی ہار گیا، امام حسین شہید ہو کر بھی جیت کر چلے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کا اصل بدلہ کس نے لیا، تو آپ جانتے ہیں کہ مختار ثقفی نامی ایک شخص تھا، لیکن یہاں پر یہ یاد رہے یہ جو مختار ثقفی تھا اس نے کام تو کیا، جیسا کہ مشہور حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں سے بھی کام لیتا، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے سب کو ڈرنا چاہیے۔ اس نے امام عالی مقام کے دشمنوں کو کیفر کردار تک چن چن کر پہنچایا، لیکن کیا ہوا، بدبختی طاری ہوئی، آخر میں اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا صاحب اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے صداقت نہیں ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا، امام ابن حجر نے بھی لکھا، اور کئی بڑے بڑے محدثین نے لکھا کہ مختار نے جو ہے کام بہت اچھا کیا تھا، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد جو کہ بانی فساد بدنہاد تھا، جو فساد کی جڑ تھا، اس کو پکڑنے کے لیے مختار ثقفی نے کہا کہ کوفے والوں کل دیکھنا تمہارے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کی بھی گردن کٹی ہوئی ہوگی۔ اب جب اس نے یہ کہا دوسرے دن واقعی ایسا ہوا، اور اللہ کی شان دیکھیے امام علی مقام 10 محرم کو شہید ہوئے، اسی کے چند ہی سالوں بعد یہی 10 محرم کو عبید اللہ ابن زیاد کا بھی کام تمام ہو گیا۔ امام کے دشمن زیادہ دیر
اس دنیا میں نہ جی سکے. یزید کی عمر دیکھیے تو میرے امام کی عمر دیکھیے 56 سال سے بھی زیادہ اللہ نے انہیں عطا کی. یزید کو 40 سال بھی نہیں ملے. تو ظلم کی کوئی جو ہے عمر برکت والی نہیں ہوتی. ہمیشہ صبر کرنے والے جو ہے وہ برکت ہی برکت پاتے رہتے. مختار ثقفی نے یہ کہا کہ کل عبید اللہ ابن زیاد بھی مارا جائے گا, اس کی بھی گردن میں تمہارے ہاتھ میں دوں گا. دوسرے دن ایسا ہی ہو گیا. عبید اللہ ابن زیاد نے مختار ثقفی نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کر دیا اور اس کی گردن ایسے ہاتھ میں رکھ کر اس نے کہا کہ میں نے اپنی بات پوری کی. اور سنو, قلب کی بات تو نبی بتاتا ہے, معاذ اللہ میں نبی ہوں. اب یہاں سارا جو ہے اس نے کیے درے پہ پانی پھیر دیا. اور ہمارے علماء کا اس پر اتفاق کہ مختار ثقفی جو ہے یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا. پھر اس کو بھی جو ہے عزیزان گرامی مسلمان مجاہدین نے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ مجھے میسج دیا گیا کہ یہ بات آپ ضرور کیجئے گا کہ امام حسین کے قاتلوں کو کس نے کیفر کردار تک پہنچایا. اور پھر عزیزان گرامی یہی کیفر کردار تک پہنچانے والا جو ہے یہ خود نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اس نے بھی جہنم کے اندر جو ہے وہ چھلانگ لگا لی. باقی رہ گیا یزید. تو یزید نے جو ہے امام کی شہادت کے بعد سب سے پہلے مدینے پر حملہ کیا, پھر مکۃ المکرمہ پر حملہ کیا. مدینے پر جب حملہ کیا, کہتے ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے, گھوڑے پاخانہ کرتے, پیشاب کرتے, حضور علیہ السلام کی مسجد کی بے ادبی کرتے. اللہ اکبر. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی, لیکن خدا کی قسم میں قبر رسول کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہوا. میں دیکھتا تھا جب بھی اذان کا وقت ہوتا تو قبر رسول سے اذان کی آواز آتی, نماز کا وقت ہوتا تو قبر رسول سے نماز کی آواز آیا کرتی تھی. ہر وقت میں نے یہ دیکھا. اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے بچ گئے. تو سعید بن مسیب جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو پاگل ظاہر کیا. پاگل کیسی حرکتیں کرتا, ایسے ظاہر کیا. یزیدی فوج سمجھے کہ بھائی یہ کوئی دیوانہ مجنون آدمی ہے, اس سے چھوڑ دو, نہیں مارنا. تو ان کو چھوڑ دیا گیا. عزیزان گرامی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت بہت بلند ہے. ہم بیان کرتے جائیں وقت ختم نہ ہو, لیکن آپ جانتے ہیں کہ نماز 8:15 بجے ہے اور 8:30 کی طرف جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ جا رہا ہے. تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ زیادہ جو ہے وہ تاخیر نہ ہو اور وقت مقررہ پر ہم جو ہے وہ عشاء کی نماز با جماعت یہاں پر ادا کریں. اور پھر جو ہے آپ لنگر وغیرہ جو بھی اہتمام ہے وہ کر کے اپنے اپنے گھروں پر تشریف لے جائیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے مولا ہمارے حنیف بھائی نے جس طرح محبت سے اس محفل کا انعقاد کیا, اور یہ ہمارے جتنے بھی دوست احباب, ہمارے پیارے پیارے بچے, ہمارے بزرگ مولا بڑی محبت سے آئے ہیں. امام حسین کا صدقہ مولا سب کے نصیبوں کو بلند کر دے, سب کی بگڑیاں بنا دے میرے مولا, سب پر رحمت کر دے. ایسی کرم کی نگاہ فرما کہ مولا آئندہ سال ہم امام علی مقام کے مزار پر حاضری دے کر وہاں پر بیٹھ کر ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں. ایسے ہمیں وسائل عطا فرما, سب کی مشکلات کو دور کر دے, سب کے مولا کریم مسائل حل ہو جائیں, سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرما. اور حنیف بھائی کی کوشش کو میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.